کیا کبھی آپ نے فولانن کے وزن پر غور کیا ہے؟ جی ہاں، لفظ طوفان اسی وزن پر ہے، جیسے فولانن طوفانن۔ ہوا جب تیز چلتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے۔ جب ہوا بہت تیز چلے تو کہا جاتا ہے کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے۔ جب ہوا اتنی تیز چلے کہ جوش، قوت اور ولولے سے آئے، حدوں سے نکل نکل کر آئے اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آئے تو اسے طوفان کہتے ہیں۔ یعنی طوفان میں جوش، قوت اور ولولے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ بالکل طوفانن کی طرح فولانن کے وزن پر جو الفاظ بھی آتے ہیں ان میں جوش، قوت اور ولولے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک نظر فعلانن کے وزن پر ڈالتے ہیں۔ فعلانن کے وزن پر لفظ غضبان ہوتا ہے، جیسے فعلانن، غضبانن۔ اگر کوئی شخص کسی سے ناراض ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص ناراض ہو گیا۔ اگر ناراضگی زیادہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص غضب میں ہے۔ اگر غضب بھی اتنا زیادہ ہو کہ اس کے ساتھ جوش، قوت اور ولولہ بھی شامل ہو اور یہ غضب حدوں سے تجاوز کر جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا غضبان ہے۔ لہٰذا غضبانن کی طرح جو لفظ بھی فعلانن کے وزن پر ہوں ان میں بھی جوش، قوت اور ولولے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو جوش، قوت اور ولولے سے آنا، حدوں سے نکل نکل کر آنا اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آنا فولانن اور فعلانن کے اوزان پر پائے جانے والے الفاظ میں قدرے مشترک ہے۔ لیکن پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ فعلانن کا وزن غیر مادی یعنی ایسی چیزیں جن کو دیکھا اور چھوا نہ جا سکے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے غضبانن وغیرہ، اور فعلانن کا وزن مادی چیزوں یعنی جن کو دیکھا اور چھوا جا سکے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے طوفانن وغیرہ۔ اس تشریح کے بعد ہمارے لیے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 کے لفظ نمبر 3 کو بیان کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ الرحمن۔ اس کلمے کو اگر توڑا جائے تو یہ الف لام اور رحمان پر مشتمل ہے۔ الف لام خاص کرنے کی علامت ہے، یعنی یہ جس کلمے کے شروع میں لگتا ہے اسے خاص کر دیتا ہے۔ چونکہ الف لام ایک علامت ہے اس لیے اسے سرخ رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لفظ رحمان فعلانن کے وزن پر ہی ہے، جیسے فعلانن، رحمانن۔ لہٰذا رحمان کا مطلب ہوا ایسا رحم کرنے والا کہ جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آئے، حدوں سے نکل نکل کر آئے اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آئے۔ اور ان سب خصوصیات کے ساتھ ساتھ رحم ایک غیر مادی چیز بھی ہے جسے دیکھا اور چھوا نہیں جا سکتا۔ اردو زبان میں ان ساری صفات کو ایک لفظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، اس لیے عام طور پر رحمان کا ترجمہ نہایت مہربان کیا جاتا ہے۔ رحمان اصل لفظ ہے اور اسے کالے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ رحمان کے ساتھ الف لام کا اضافہ نہایت مہربان ذات کو خاص کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ قرآن مجید کا لفظ رحمان اور اردو کا لفظ رحمان دونوں کا مادہ را، ح، میم اور نون ہے اور دونوں کا مطلب نہایت مہربان ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کا لفظ رحمان اردو کا لفظ رحمان بنا ہے۔